السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک کہانی لائے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں لکھنا۔ تو ایک آدمی ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، صرف ایک دادی ہوتی ہے۔ تو اس کی دادی اسے بہت نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا چوری نہیں کرو، اپنے محنت پہ کام کرو۔ تو یہ بولتا ہے کہ میں کسی شوق سے چوری نہیں کرتا، مجبوری ہے، تو کھا نہیں سکتا، اگر چوری نہیں کرے تو کچھ مل بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس کا دادی کہتا ہے چوری نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو، تو بولتا ہے نہیں، چوری کے بنا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کی دادی اسے کہتی ہے کہ بیٹا چوری کرو لیکن نہیں کرنا چاہیے، اگر تم ضد کر رہے ہو تو مجھ سے ایک وعدہ کرو، جھوٹ کبھی نہیں بولو گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، جھوٹ بولیں گے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ایک دن جا رہا ہوتا ہے، اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ کو ایسا لگتا ہے کہ وزیر مجھ سے باتیں چھپاتا ہے کہ اس ہمارے جو شہر میں کیا ہوتا ہے وزیر مجھے نہیں بتاتا ہے۔ تو ایک دن یہ بادشاہ فقیر کے کپڑوں میں نکل جاتا ہے باہر، تو محل سے باہر نکل جاتا ہے، تو جا رہا ہوتا ہے کہ حالت دیکھو شہر میں کیا ہے۔ تو یہی چور بھاگتے بھاگتے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ بلاتا ہے فقیر، بادشاہ فقیر کے لباس میں ہوتا ہے، اسے بلاتا ہے، کہتا ہے بھئی کیا ہوا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو بولتا ہے نہیں، ایسے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اس سے دادی سے کیا ہوا وعدہ یاد آتا ہے، تو بولتا ہے بھئی میں نے سنا ہے ادھر بادشاہ اس کے محل میں بہت نا خزانہ ہے، تو وہاں جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ اس کو دیکھتا ہے، تو فقیر کے لباس میں ہوتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہی بادشاہ ہے۔ تو فقیر بولتا ہے کہ آ جاؤ، میں تمہیں محل میں جانے کا ایک خفیہ راستہ بتاتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ چلتا ہے، بھئی جاتا ہے محل کے پاس پہنچ جاتا ہے، گلیوں سے جاتا ہے، تو ایک جگہ آ جاتا ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے چھوٹا سا محل کے آخر میں، وہاں صرف 2 سپاہی پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو فقیر اسے کہتا ہے کہ بھئی یہ ابھی جانے والے ہیں، یہ جائیں گے 2 اور آئیں گے، انہی کے بیچ میں جو وقفہ ہوگا تمہیں چوری کرنا ہے، اندر جاؤ گے، پلنگ کے نیچے ایک صندوق ہوگا چمکدار، اس کے اندر ہیرے پڑے ہوں گے بہت قیمتی۔ تو پہلے تو چور اس کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کیسے معلوم ہے۔ پھر خیر وہ آدمی 2 سپاہی چلے جاتے ہیں، تو جیسے جاتا ہے اندر جاتا ہے، اس کو پلنگ کے نیچے مل جاتا ہے، تو صندوق کھولتا ہے، اس میں 3 بہت قیمتی ہیرا ملتے ہیں، چاندی۔ تو وہ پہلے تینوں اٹھاتا ہے، پھر جب آدھے رستے تک آ جاتا ہے کمرے کے، تو سوچتا ہے کہ بھئی میرا 2 سے میرا کام ہو جائے گا، زندگی میں بیٹھے بیٹھے کھانا سب کچھ ہو جائے گا، تو ایک صندوق میں رکھ دیتا ہے۔ تو باہر آتا ہے فقیر، وہ بادشاہ فقیر کے لباس میں ہوتا ہے، تو فقیر پوچھتا ہے کر لیا؟ بولتا ہے ہاں۔ پھر ایک چاندی اس کو نکال کے دے دیتا ہے کہ تم نے بھی میرے ساتھ وہ کیا تھا۔ بس وہ جاتا ہے، گھر جاتا ہے۔ اگلے دن صبح بادشاہ اپنے کپڑے چینج کر کے اپنے وہاں جاتا ہے، تو محل میں جاتا ہے، تو وزیر کو بلاتا ہے، وزیر کو کہتا ہے بھئی میں نے سنا ہے اس طرح چوری ہوا ہے۔ وزیر جاتا ہے کمرے میں، دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے صندوق میں صرف ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، باقی چوری ہے۔ تو حیران ہوتا ہے کہ بھئی چور چوری کرے گا، چھوڑ دیتا ہے، یہ وزیر اپنے جیب میں ڈال دیتا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ بلاتا ہے کہ بھئی اس جوان کو بلاؤ۔ تو جاتا ہے، اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے بھئی تم نے چوری کیا ہے؟ بولتا ہے کہ میں نے اپنی دادی سے وعدہ کیا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنے دل میں بولتا ہے ہاں واقعی میں نے چوری کیا ہے، میں مانتا ہوں۔ تو بولتا ہے کہاں ہے، نکالو؟ بولتا ہے نہیں، میں صرف 2 چوری کی ہیں۔ وزیر جوش میں اس کو بولتا ہے کہ کیوں جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ بولتا ہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے صرف 2 چرائے ہیں۔ تو بادشاہ بولتا ہے، بادشاہ تو رات کو اسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو بادشاہ وزیر کو بولتا ہے نہیں یہ سچ بول رہا ہے۔ بولتا ہے ہاں۔ بولتا ہے بادشاہ، سب اس کو دیکھتے ہیں بادشاہ کو کہ بادشاہ کو کیسے پتہ ہے۔ پھر بادشاہ بولتا ہے کہ رات کو جو فقیر تھا وہ میں ہی تھا۔ تو دیکھتا ہے کہ ایک بولتا ہے کہاں دکھاؤ مجھے نا، ایک بولتا ہے میں نے فقیر کو دے دیا تھا۔ وہ وزیر غصہ ہوتا ہے، فقیر کون ہے؟ بولتا ہے بادشاہ خود تھا۔ پھر بادشاہ اس کو دکھاتا ہے، بولتا ہے ابھی تیسرا کہاں گیا؟
تو سب کو بولتا ہے سپاہیوں کو کہ وزیر کا تلاشی کرو. وزیر کو تلاشی کرتے اس کے جیب سے نکل جاتا ہے تیسرا. تو سب بولتا ہے بادشاہ فیصلہ کرتا ہے, سب مجمع میں جمع ہوتے ہیں. تو بادشاہ بولتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, تو اس کو سزا دیتے ہیں. تو اسی ٹائم اس چور کو بولتے ہیں کہ ابھی اس کا وزیر ہی ہے, وہ تمہارے پاس ہے, ہم نے تمہیں معاف کر دیا, تم وعدہ کرو اللہ کے ساتھ, ہمارے کو چھوڑ دو, اللہ کے سامنے وعدہ کرو کہ پھر کبھی اس طرح چوری نہیں کرو گے. بولتا ہے ٹھیک ہے نہیں کروں گا. پھر بولتے ہیں اس کو دوسرا جو وزیر ہوتا ہے اس کا سارا مال و دولت جو گھر تھا اس کے پاس وہ سب اس سے لے لو. تو وہ وزیر ہوتا ہے جو چور ابھی نیا نیا بنا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے بھئی اس کو بھی ایک موقع دے دو سدھرنے کا, یہ بھی وعدہ کرتا ہے. تو یہ بھی وعدہ کر لیا, اس کو چھوڑ دیا. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اللہ آپ سب کو سچ دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.